عزیزان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان دیکھیے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے اور جو ہونے والا ہے اس چیز کا بھی علم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں، دریائے کرم جوش میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ اے عائشہ آج آپ کو اجازت ہے، جو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو وہ پوچھ لو۔ میرے عزیزو دیکھیے کیسا علم ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ عزیزان گرامی، اب پوچھنے والا تو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اب ایسی بات وہی تو کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس میں ہر چیز کا علم ہو۔ عزیزان گرامی، جس کے پاس میں اگر ہر چیز کا علم نہیں ہے تو وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس میں ہر چیز کا علم ہے تو وہی تو کہہ سکتا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اتنا ارشاد فرمایا، اے عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، عزیزان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے بابا سے پوچھ آؤں کہ آپ سے کیا پوچھنا ہے؟ میں اپنے بابا سے مشورہ نہ کر آؤں؟ یعنی اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق سے میں مشورہ کر آؤں؟ میرے آقا نے اجازت دی، اے عائشہ جاؤ، اجازت ہے آپ کو مشورہ کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی آئیں اپنے بابا کے پاس، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں آئیں۔ آنے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان ابو بکر صدیق سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے، اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ تو میرے بابا آپ مجھے بتائیے میں آقا کریم سے کیا پوچھوں؟ آقا کریم سے کیا پوچھوں؟ آپ مشورہ دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق نے آقا سے دل و جان سے محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میری بیٹی عائشہ جاؤ نبی کریم کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد نبی کریم نے کہا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو نبی کریم سے یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے، آپ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوئے، یعنی آپ نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی، تو اللہ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان کچھ باتوں میں سے کچھ باتیں بتا دیجئے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 طرح کے علم عطا کیے۔ ایک تو وہ علم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کو آ کر کے بتا دیا، اور ایک وہ علم کہ اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے میں رکھا، اور ایک وہ علم کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، تو حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹی نبی کریم سے جا کر کے پوچھو کہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان
باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑی دوڑی آئیں، آنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اے میرے آقا یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جب معراج میں گئے اور اللہ اور آپ کے درمیان میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو سن لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، جب میں معراج میں گیا، جانے کے بعد اللہ اور میرے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو سنو ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا، اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اگر کوئی دنیا میں کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑی دوڑی گئیں، جانے کے بعد اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں خوشی خوشی دوڑی دوڑی گئیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی کہا تھا اے میری بیٹی میں آپ کو یہ مشورہ تو دے رہا ہوں، لیکن جیسے ہی نبی کریم آپ کو وہ بات بتائیں تو سب سے پہلے مجھے آ کر کے بتانا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ آقا سے سن کر دوڑی دوڑی گئیں اپنے بابا کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ جانے کے بعد میں کہتی ہیں میرے بابا ابو بکر صدیق آقا نے بتا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی کیا بتایا آقا نے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بابا جان نبی کریم نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں نبی کریم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ حضرت عائشہ خوش ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے بابا جان نبی کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بابا جان آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں بتائی ہے، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ جو نبی کریم بتائیں تو وہ پہلے مجھے آ کر کے بتانا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے آ کر کے بتایا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟ آپ رونے کیوں لگے؟ یہ تو بڑی پیاری حدیث پاک ہے، یہ تو آپ کو سن کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ رونے کیوں لگے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی اے عائشہ تم نے حدیث کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اے میری بیٹی نبی کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اے میری بیٹی لیکن حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر کوئی کسی کا دنیا میں دل توڑ بیٹھا ہو، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنائے گا، لیکن اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھا ہو، اگر کسی نے کسی کا دل دکھا دیا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ تو جہنم کا حقدار ہوگا۔ یہ میں سوچ کر رو رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان، اور یہ میرے نبی کا علم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے یہ۔ تو میرے عزیزو ہمیں بھی حدیث پاک کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ حدیث پاک ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے پر اللہ جنت کا حقدار بناتا ہے، تو کسی کا دل توڑنے والا وہ جہنم کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس میں حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ کر کے آئیں تو میرے آقا مسکرائے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرانے کے بعد میرے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق ہی بتا سکتے ہیں تمہیں۔
کیونکہ راز و نیاز کی باتیں کوئی اور جاننا نہیں چاہتا۔ میرے یار غار ہیں حضرت ابو بکر صدیق، میرے پیارے ہیں، مجھ سے بڑا پیار بڑی محبت کرتے ہیں، وہ راز و نیاز کی باتیں جاننا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیسی بات پوچھی، اور میرے عزیزوں دیکھیے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ سے پوچھوائی تو میرے عزیزوں یہ حدیث پاک سب کو معلوم ہو گئی، یہ حدیث پاک سب کو معلوم ہو گئی، سب کو اس حدیث پاک کا علم بھی ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے کسی کا دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنا، کسی کے دل کو سہارا دینا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں کسی کا دل توڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اللہ اکبر ستانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ میرے عزیزو اگر ہم سے کوئی ناراض ہے، اگر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا ہماری وجہ سے، تو میرے عزیزو ہم چاہیں کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، ہم چاہیں کتنے بھی اچھے کام کرتے رہیں، ہم چاہیں کتنی بھی نیکیاں کرتے رہیں، تو میرے عزیزو وہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم کسی کا دل توڑا ہے ہم نے، تو ہم جب تک اسے راضی نہ کر لیں۔ اور میرے عزیزو سنیے، کسی کا دل توڑنا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا میرے عزیزو یہ حق العبد میں آتا ہے، کیونکہ ہم کسی کا دل توڑ کر، ہم کسی کو ستا کر، ہم کسی کی برائی کر کے ہم یہ چاہیں کہ یار ہم اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ وہ ہم سے ناراض ہو گیا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو میرے عزیزو اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ ہم نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر کے معافی نہ مانگ لیں، کیونکہ یہ حق العبد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جس کا دل دکھایا گیا ہے، جسے تکلیف دی گئی ہے، پہلے اس سے معافی مانگیے، اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر پروردگار بھی معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن جس کا دل دکھایا ہے اس کے پاس میں تو کوئی نہیں جاتا۔ آج کل دنیا کا معاملہ ایسے ہی تو ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہم نے کسی کو دکھ دیا، ہم نے کسی کی برائی کی تو لوگ اس سے تو معافی مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو پہلے ہم نے جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے جا کے معافی مانگیں، پہلے ہم اس سے بات چیت کریں کہ یار وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، کیونکہ میرے عزیزو ہم سے کوئی ناراض ہے، ہم نے جس کا دل دکھایا ہے ہم اس کے پاس تو جا نہیں رہے، ہم اس سے تو معافی مانگ نہیں رہے ہیں، پھر میرے عزیزو ہم رات و دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو پھر میرے عزیزو بتائیے اللہ بھی ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ جس کا ہم نے دل دکھایا وہ تو ہم سے راضی نہیں ہے، وہ تو ہم سے خوش نہیں ہے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو کسی کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ حق العبد میں آتا ہے، یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ بندے نے معاف کر دیا تو پھر اللہ بھی معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو پہلے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیے۔ تو میرے عزیزو اس کوشش میں رہیں ہم دنیا میں کہ ہم یہ زندگی گزاریں، اپنی یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ آج دنیا میں ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ میرے عزیزو ہم رات و دن عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہیں، اور ہم سے کوئی ناراض ہے اور ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو میرے عزیزو یہ عبادتیں اور ہماری نیکیاں بیکار ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی گزاریں تو میرے عزیزو یہ سوچ کر کہ آج جب تک ہم دنیا میں رہیں تو اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اور پھر میرے عزیزو وہ انسان کامیاب ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان پریشان نہ ہو، جس کی وجہ سے کوئی انسان مشکل میں نہ پڑے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے تو ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو بس اس کوشش میں رہنا چاہیے اپنی زندگی گزارے تو یہ سوچ کر کے زندگی گزارے کہ یار ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ پڑے، ہماری وجہ سے کوئی مشکل میں نہ پڑے،
ہماری وجہ سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا نہ کرے، کیونکہ یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ یار ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، کیونکہ اگر ہماری وجہ سے اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو میرے عزیزو وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر رکھتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو کسی کا دل توڑا جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ٹالی نہیں جاتی بلکہ اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا مسافر، سفر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم سفر کرتے رہتے ہیں، اکثر ہمارے نوجوان بھائی سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن سفر کا آج کل معاملہ تو ایسا ہے کہ سفر میں گئے اور گاڑی میں بیٹھے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائی، گانے سننے شروع کر دیے۔ میرے عزیزو ہم سفر کرتے ہیں تو کم سے کم ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ سفر میں جانے والا انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو جب آپ سفر کریں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسافر اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو سفر کرے تو ہم دعا کیا کریں، لیکن آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ سفر میں جاتے ہیں تو لوگ گانے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیا دعا، کوئی مطلب نہیں ہے دعا سے، جبکہ میرے عزیزو دعا کرنی چاہیے۔ تو پہلا انسان مسافر کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا والدین کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ والدین کی دعا بھی اللہ اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ والدین ہیں، والدین چاہیں کیسے بھی ہوں لیکن اپنی اولاد کے حق میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ والدین کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں۔ والدین کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ والدین کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزو تیسرا انسان مظلوم، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو، جسے ستایا گیا ہو، جسے مارا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، مظلوم جسے ستایا گیا ہو تو اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اگر کوئی اسے ستاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی پر تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور پھر فرمایا جاتا ہے، میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو۔ مظلوم کی آہ بڑا اثر رکھتی ہے، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دنیا میں ہم اپنی زندگی گزاریں تو یہ سوچ کر گزاریں کہ یار ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہے اور ہم رات و دن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ایسی عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم سے دنیا میں سب خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ہماری عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔